السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کا اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ایمان اور یقین کی حالت میں عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اس نے ہمیں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے موقع عطا فرمائے. اگر یہ موقع ملتا ہماری صحت خراب رہتی، یہ موقع ملتا اور حالات کچھ خراب ہوتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے صحت دیا، عافیت دیا، سکون دیا اور اللہ کی عبادت کرنے کا بھی موقع دیا. اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ابھی جو 2-3 دن باقی ہیں اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرنا. جو کمی ہم سے رہ گئی وہ کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ پہلے کے اعمال اور یہ دونوں مل کر انشاءاللہ برابر ہو جائیں گے. اب یہاں پر اللہ کریں قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، فطرہ دیا اور اپنے آپ کو پاک کیا. یہاں پر اب دیکھیے تزکا کا مطلب یہ کہ پاک کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو جائزہ لے کر کفر سے، شرک سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا. آپ نے اپنا جائزہ لیا، گناہوں پر ندامت کے آنسو آپ نے بہایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا نفس کا جائزہ لے کر آپ نے اس سے معافی مانگا اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کی معافی کو قبول کر لیا تو ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا سوال کرتے رہے، اور اگر اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا قد افلح من تزکا، وہ آدمی جو اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا اور الحمدللہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا. اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہوتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولتی ہیں، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اللہ سے جنت کا سوال کیا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اللہ سے دوزخ سے بچنے کی درخواست کیا. وہ آدمی کامیاب ہوا جو اس مہینے کی ہر رات میں اللہ کو راضی کرنے کی اس نے کوشش کیا، گناہوں سے وہ بچ گیا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا. یہ جو مبارک راتیں ہیں وہ مبارک رات حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش کیا، محنت کیا. وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا، اپنے گناہوں کی معافی چاہا. وہ آدمی کامیاب ہوا جسے قرآن پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا، راتوں میں قیام اس نے کیا، اس لیے کہ بتایا گیا جو آدمی رات میں تراویح اگر پڑھ رہا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو آدمی لیلۃ القدر میں مبارک رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اب اندازہ لگائیے گا کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں. اگر کوئی آدمی یہ مغفرت کو حاصل نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، تو کہا جا گیا کہ وہ آدمی بد نصیب ہے.
وہ آدمی بدقسمت ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوئی۔ اتنی رحمتیں پڑ رہی ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال نہیں ہوا تو واقعی وہ اپنے سوچا تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ منحوس آدمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ خیر و برکت سے محروم ہونے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی جس کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کیا ہے، کیا وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا؟ کبھی وہ آدمی ترقی کر سکتا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ان کی قدر کرنا، غنیمت سمجھنا۔ اب معلوم نہیں اب جو دن باقی ہیں وہ نصیب ہوتے یا نہیں ہوتے، اللہ بہتر جانتا ہے کب کیا ہوگا، کس حالت میں وہ دن آئیں گے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ دن اللہ کو راضی کرنے کے دن، یہ دنوں میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ اپراس کرے، جتنا ہو سکتا ہے راضی کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو سہولت دیا ہے، دیجیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ دے گا۔ ایک دیں گے 10 دے گا، ایک دیں گے 20 دے گا، ایک دیں گے 50 دے گا، ایک دیں گے 70 دے گا، اور ایک اگر آپ خرچ کریں گے یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک پیسہ ہم نے دیا، 1 روپیہ ہم نے دیا، مگر ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ صدقات کا مہینہ ہے، نفل خیرات کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والے اللہ کے بندے نکالتے ہیں۔ اب جن کے پاس زکوٰۃ کی حیثیت نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کم سے کم ضرورت مندوں کے لیے کچھ تو بھی دیں، آپ کی طاقت کے مطابق، روپیہ 2 روپے 100 روپے 1000 روپے جو بھی آپ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ عام دنوں میں تو 1 سے 700 تک ملتا ہے، الحمدللہ رمضان میں اللہ اور بھی ڈبل دیتا ہے، کیونکہ 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، 1 نفل کا ثواب 1 فرض کے برابر ہے۔ 1 فرض کے 2 جمعہ کے 2 رکعت اگر آپ پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 جمعہ پڑھنے کا ثواب دے گا، الحمدللہ۔ اگر آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ 70 فرض کا آپ کو ثواب دے گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے گا کہ آپ یہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ دیتا ہے بہت، لیکن دل نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی، توفیق نہیں۔ سب سے بڑے اللہ کی توفیق، آدمی ایمان لایا الحمدللہ، اس کے بعد اس کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب کہ وہ اچھے کام کرے۔ ایک آدمی ایمان تو لا لیا لیکن اچھے کام نہیں کر رہا، تو مطلب یہ ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملی، اسے توفیق نہیں ملی، اور وہ کتنا بھی ماتم کر لے، کتنا بھی افسوس کر لے، اس کے لیے گویا کم ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ، 1-2 چھوٹی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا، مسجد کا کبوتر بولتے تھے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کہتا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اچھا سنو دوستو میری بات، عبرت اس سے بڑھ کر عبرت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکو ہے، یہ چیز تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ بار بار آ کر بولتا ہوں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ اسے مال دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، مال بھی دے، مال میں برکت بھی دے۔ ماشاءاللہ اس کے کاروبار اتنے پھیلے، پورے مدینے میں سارے اس کے جانور رہتے، پورے مدینے میں۔ آخر مدینہ تنگ ہو گیا، مدینے سے باہر گیا، وہ تنگ ہو گیا اور باہر گیا۔ لوگ کیا کرتے، کاروبار بڑھاتے، چین نہیں، سکون نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، 2 منٹ سو نہیں سکتا۔ کیا ضرورت ہے جی اس کی، کیا ضرورت؟ ذرا غور کیجیے گا، وہ آدمی جو ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا، آخر اس سے روز کی نمازوں میں نمازیں چھوٹ گئی، کوئی ایک نماز میں رہتا۔ اس کے بعد اور حالات بڑھے، جمعہ میں رہتا، اور حالت بڑھے، جمعہ بھی چلے گئے، اللہ بچانا، جمعہ بھی چلے گیا،
کتنے ایسے لوگ رہتے جمعہ دکان مکان بکان کاروبار ارے تو کل مرا تو کیا رہ جاتا؟ یہ مسجد کچھ نہ رہے، تیرا جنازہ آنا 4 آدمی لائے تو نہ رہے اندر آئیں گا، تو کسی سے دوستی رکھا تو نہ لوگ تیرے کو لائیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے، جمعہ بھی چلے گیا، اللہ کے رسول کی صحبت بھی چلے گئی، دوستو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ چلیے جب زکوٰۃ کا حکم آیا، بتایا کہ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ مقرر ہے، آپ کی ضرورتیں جانے کے بعد جو بچتا ہے اس میں آپ کو دینا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرو، کوئی بھی آ کے منگتا ہے رحمت بھی لاتا عذاب بھی لاتا۔ بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ، 3 آدمی تھے، ایک اندھا تھا، ایک بڑی بیماری والا کوڑ کی بیماری والا تھا، دوسرا گنجا جس کا سر سڑ جاتا ہے۔ جب ان کو اللہ آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پہلے کوڑ والا جزامی کی حالت میں بھیجا، تو بولا ہاؤ بھائی میں بھی ایسا چھوں، بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے، اچھا بات تجھے کیا ہونا بول، نہیں یہ میرے کو اچھا ہو گیا تو اچھا ہے، اچھی بات ہے، تجھے اور کیا ہونا بھائی؟ تو بولا کہ مجھے اونٹ اگر مل جائے یا گائے مل جائے تو اچھا ہے، چلے دے دیا، اللہ برکت دے بول کے چلے گیا۔ بڑی بیماری والے کے پاس گیا، سر سب سڑا ہوا، کیا بھائی بہت تکلیف ہے بھائی، کوئی بھی قریب آنے دیتا نہیں مجھے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ یہ بیماری کو ختم کرے۔ ٹھیک ہے چل با تجھے کیا چاہیے؟ بولا کہ مجھے گائے ہونا، چلیے گائے دے دیے، برکت کی دعا۔ اندھے کے پاس گیا، اندھا بن کر اندھے کے پاس گیا، بولا کیا ہونا؟ اندھے کو کیا ہونا؟ 2 آنکھ ہو گئی تو بس ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے۔ چلیے اللہ دے دیا۔ تجھے کیا بھی چاہنا؟ مجھے بکری چاہے، چلیے برکت کی دعا ہو گئی۔ دیکھو دوستو ذرا غور کرو، آدمی کیا کرتا؟ اللہ سے وعدہ کرتا، اللہ دیا تو ایسا دوں گا ویسا دوں گا، ان کو دوں گا ان کو دوں گا، سب وعدے کرتا، لیکن جب اللہ دیا تو برک لگتا، بخیلی آتی، جتنا زیادہ اللہ دیتا اتنا بخیلی آتی، اتنا کنجوسی آدمی کے اندر پیدا ہوتی۔ اچھا چلیے ایک وقت آیا تو پہلا کوڑ والے کے پاس گیا، کوڑ کی حالت میں، ہاتھاں انگلیاں وغیرہ سب جزامی حالت میں گیا، بولا کہ دیکھ بھائی بہت پریشان ہوں، بیماری کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں سکتا، تو مجھے تیرے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور دے دے۔ اس کے بعد اس نے بتایا دیکھ ایک زمانہ تھا تو بھی ایسا تھا، اللہ اچھا کرا۔ دیکھیے آدمی پرانی حالت کو بھول جاتا، کبھی بھی یاد رکھو، مرے تو بھی پرانی حالت یاد رکھنا، میں کیا تھا، میرے ماں باپ کیا تھے، یہ یاد رکھا تو آدمی کبھی بھی نہیں بدلتا۔ دینے کے ساتھ آدمی بتا، ارے قارون بولتا تھا نا، یہ جو کچھ ہے میرے علم ہے، میری اپنی محنت ہے، اپنے کوشش کی وجہ سے یہ سب چیزیں مجھے ملی ہیں۔ دیکھیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دھسا ڈالا، اس کے خزانے کو بھی دھسا ڈالا۔ تو وہ آدمی جب منگا تو بولا کون رے بولتا، پہلے میں ایسا تھا رے، کیسا رے بولتا، میرے بابا دادا کے زمانے سے میں یہ سب پایا ہوں۔ ٹھیک، بولا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ تجھے غارت کرے۔ سن لو، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ دل سے نکلتی ہے دوستو۔ آنے والا تمہارے لیے رحمت بھی لایا ہوگا، اگر تم اسے بے عزت کرو گے، اگر تم دھتکارو گے، انہیں دروازے سے باہر جانے سے پہلے تم دروازے کے باہر آ جائیں گے۔ یہ بہت اثر ہے دوستو، کسی کی دعائیں لو، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، ہم دنیا والوں پر مہربانی کریں گے، اللہ ہم پر بھی کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے بولا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تیرے کو وہی حالت میں لا لے۔ دوستو عزت کمانا بہت مشکل ہے، زندگی گزارنا پڑتا، مہینوں مدتیں گزارنا پڑتا، لیکن عزت گنوانا بہت آسان ہے، 1 منٹ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا۔ بلڈنگ چلے گئی، فلاں چلے گئی، کیئر آف پلیٹ فارم، اللہ بچانا اللہ بچانا، خیر ہو گیا۔ دوسرے کے پاس وہ گنجا بن کر گیا، بولا بھائی میں بہت ضرورت مند ہوں، میری مدد کر۔ دیکھ ایک زمانے میں تو بھی ایسا تھا، تیرا سر وغیرہ سب سڑا ہوا تھا،
اللہ تیرے کو صحت دے دیا. بولے کون رے بولتے کوئی تو بھی ہے کیا میرے بارے میں بولنے والا؟ دیکھ بھائی پرانے زمانے کو یاد کر لے. اکڑ کے چلیں گا تو اوندھے گریں گا، اکڑ کے نہیں عاجزی سے چل. اور اللہ کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں. خیر اگر تو جھوٹ کر رہا ہے اللہ تیرے کو غیرت کر دے. ختم ہو گیا. پورے بلڈنگاں چلے گئے، پورے گایاں چلے گئے، پورے دولت چلے گئی، سب چلے گئی. تیسرے کے پاس گیا، اندھا بن کر گیا. وہ اندھا دیکھ ارے آؤ بھی آ کے لے آ کے بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا. بولا میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے ایک بکری دے ڈالو، میں اپنا گزارا کر لوں گا. ایک زمانہ تھا آپ بھی ایسے تھے، اللہ نے آپ کو دکھاؤ بھائی، اللہ کا شکر ہے بھائی. میں بھی ایسا تکلیف اٹھاتا تھا، اللہ مجھے دے دیا. دیکھ یہ ریوڑ میں چلے جا، مندے میں چلے جا، جتنے بکریاں ہیں انہیں اٹھا لے، جتنے بکریاں ہونا ہے تو لے کے چلے جا. ہو گئی بات. نہ کرنا نہیں کرنا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا میرے بھائی، 1 سیکنڈ بھی بہت دور ہو جاتا. اب اس کے بعد انہیں بتایا نہیں میں تیرا امتحان لینے آیا تھا، الحمدللہ تو کامیاب ہو گیا، ورنہ تیرے 2 دوستوں کی حالت تیری بھی ہو جاتی تھی. بعد میں بولا اللہ برکت دے، چلے گیا. دیکھیے وہ آدمی جو وعدہ کرتا تھا میں اللہ کے راستے میں دوں گا. سورہ توبہ 11واں پارہ آپ اٹھا کے پڑھیے. اللہ کے رسول زکوٰۃ وصول کرنے کسی کو بھیجے. دیکھیے دوستو کوئی آ رہا ہے تو کون ہے، کیا لا رہا وہ دیکھیے، نہیں کیا مانگ رہا. آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہے بولنا، آرام کر کے نہیں ہے بولنا، اے سی روم میں بیٹھ کے نہیں بولنا. اگر اللہ تمہارے کو دھوپ میں ویسا ہی منگنے والا بنایا تو کیا کریں گے؟ شکر ادا کرنا، اللہ میرے کو دینے والا بنایا، میرے پاس 10 آدمیوں کو اللہ بھیج رہا ہے، اللہ مجھے اور توفیق دے. یہ اس کے بعد انہیں بتایا میں کمایا، فلاں کرا، یہ زکوٰۃ دو، فلاں دو، یہ دو. کبھی کیا ہوتا ذرا مال آیا تو چربی زیادہ آتی، سہولتیں آ گئی تو مستی زیادہ آتی. اب اس کے بعد چربی کے باتاں، مستی کے باتاں، ذرا آ گیا رہیں گا. ہاں ٹھیک ہے، چمٹی کو پر آ گئے تو موت کی علامت ہے، چمٹی کو پیر آ گئے تو اب سمجھ جاؤ اس کا وقت آ گیا ہے. اب ہمارے اندر بھی اللہ نہ کرے یہ کیفیت آ گئی تو سمجھ جائیے کہ ہماری بھی یہی حالت. میرے محترم بھائیو ذرا غور کرنے کی بات ہے. وہ انکار کر دیا، سوچنا تھا بھیجنے والا کون، آنے والا کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کے رکیبی کی طرف سے آیا. اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، تیرے مال کو پاک کرنے کے لیے. خیر چلیے اللہ کے رسول کے پاس آیا. سنو دوستو اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول بہت افسوس کرے، بہت افسوس کرے. میں اسے ہمیشہ بولتا تھا نکو رے یہ چیز تیرے کو ہلاک کریں گی رے، برباد کریں گی رے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا. ہو گئی بات. اب مالدار کا غصہ رہتا نا، ذرا ٹمپر کم ہوا تو ارے مولوی صاحب آئے تھے کہ میں سمجھانے، ہاں بیٹا تیرے پاس دولت ہے تو نہیں سمجھ رہا، اب ہمارے ساتھ تو رہنے والا، آج تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے تیرے چشمہ جو ہے چربی کا چشمہ انشاءاللہ وہ نکلیں گا تو پتہ چل جائے گا. دیکھو دوستو آدمی چند سیکنڈوں کے لیے غلطی کرتا مگر اس کی سزا برسوں تک، زمانے تک ملتی رہے گی. بعد میں ٹھنڈا ہوا، آہا کتنی بڑی غلطی کرانا، میں اللہ کے رسول کا آدمی آیا تھا، فوری مال لے کر آیا، مال لے کر آیا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھ اللہ تیرا مال قبول کرنے سے مجھے منع کر دیا، اللہ اسے مال سے بچائے. کیا مال ہے جس پہ اللہ کا غضب آ رہا، اللہ کی لعنت آ رہی. سوچئے روتا 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 روتا. اللہ کے رسول بولے نہیں میرے کو اللہ میں یہاں منع کر ڈالے، میں نہیں لے سکتا. ہو گیا. حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے 2-3 سال مال لے کر آتا، ترستا آپ لے لو. حضرت ابوبکر کہتے جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول کرے میں کیسے لے سکتا ہوں، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ نہیں. حضرت عمر کے 10-12 سال
ہر سال لاتا، مال لاتا، روتے رہتا۔ حضرت عمر کہتے میرے سے دو بڑی شخصیت اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرا مال لے لیے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کے شروع سالوں میں مال لے کر آتا، ترستا ترستا ترستا۔ حضرت عثمان کہتے تھے تیرے مال کو اللہ کے نبی نہیں لیے، ابو بکر نہیں لیے، عمر نہیں لیے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے منافق ہو کر وہ مرا، نفاق کی حالت، اور بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے کیا پیارے تھے، میں تو کہتا ہوں دنیا میں یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنا پیارا چچا نہیں گزرا، اور قیامت تک بھی نہیں گزرے گا ایسا چچا، ختم پہ ساتھ دینے والا۔ آخری منٹ ہے، اللہ کے نبی ترس رہے ہیں، بولے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو۔ اب دیکھیں دوستو، یہ توفیق ہونا، میں بولا نا رمضان آیا توفیق ملی، الحمدللہ۔ توفیق بھی نہیں ملی، رمضان آیا تو کیا، بقرعید آئی تو کیا آئے تو کیا ہوتا اسے؟ اب ذرا غور کیجئے، ابو طالب تو سچا، تیری بات سچی، تو جس چیز کی طرف دعوت دے رہا میرے بھتیجے وہ صحیح ہے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے بولیں ابو طالب اپنے بھتیجے سے متاثر ہو کر وہ ایمان لا لیا۔ آخر میں کیا بولے وہ، میں عبد المطلب کے طریقے پہ مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ ایک مرغی پالتے بھائی، وہ بچے کو کچھ بھی ہو گیا تو آدمی تڑپ جاتا، چھوٹے بچوں کو کچھ بھی ہو گیا ماں باپ تڑپ جاتے، پورا خاندان تڑپ جاتا۔ 50 سال تک رات دن محنت کرنے والا، ساتھ دینے والا، ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا، جب وہ کفر کی حالت میں مرے، سورہ توبہ اٹھائیے 11واں پارہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کوئی مشرک ہے اور شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب دیا، لیکن کیا ہوا، اللہ توفیق دیا، سب دیا، الحمدللہ۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اب ایک رات باقی ہے، جو کم ہے وہ مانگ لو۔ بیپاری کیا کرتا، صبح سے شام تک دیکھتا، اگر کچھ ہے تو رات تک کوشش کرتا کچھ تو بھی کر لینا، کیا تو بھی کر لینا، جو مال بچا ہے وہ مال کو نکالنے کی فکر میں ہوتا، کر لو۔ جو ہے ابھی ایک رات ہے، ختم نہیں ہوئی رات، ابھی ایک رات ہے، اب اس کے بعد عید کا دن ہے، عید کا دن مبارک ہے۔ عید کے دن گلیوں میں پورے فرشتے گلیوں میں کھڑے تھے، کہتے یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی طرف نکلو، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے رمضان کی محنت کو قبول کر لیا، روزوں کو قبول کر لیا، تمہاری تلاوتوں کو قبول کر لیا، جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دیا، اللہ بخش دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب اس کے بعد اب یہ دو تین دن باقی ہیں، اس میں سب سے اہم کام ہے فطرہ۔ فطرے کا مطلب یہ ہے روزے کی حالت میں ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت، کچھ بھی اگر ہو جائے اللہ اس کو معاف کرے گا۔ دوسری بات، غریبوں کے کھانے کے لیے خوشی کا دن ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں چل رہی ہیں، دھوم مچ رہی ہے، آپ کے گھر کے پڑوس کے اندر بیچارے ترس رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ یتیموں کی کیسی گزرتی، ایک بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، امی جان سب کے گھروں میں کپڑے آ گئے، سیویاں آ گئے، سی بھی دیے، سب بھی ہو گیا، امی جان ہمارے گھر میں ابھی تک نہیں آیا نا، امی جان ابو کہاں گئے، کب آئیں گے امی جان، کدھر چلے گئے ابو، اب کیا دے گی، کیا بولے گی وہ بیوہ کیا بولے گی، ذرا اندازہ لگائیے گا،
کیا حالت رہے گی اس کی، وہ ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ آخر میں بچی کیا کرتی، چلو اللہ کے نام پہ ایک لیٹر لکھیں گے، ایک لیٹر لکھ کر دیں گے، اللہ میاں ہمارے ابا کو بھیجو، دیکھو فلاں کے ابا فلاں کے ابا فلاں کے ابا یہ لائے، وہ چیزاں لائے، وہ چیزاں لائے، وہ چیزاں لائے، میرے پاس کیا بھی اب تک نہیں آیا۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی دوستو۔ خوش کیجئے پریشان آدمیوں کی مدد کیجئے، غریبوں کو خوش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اب یہاں پہ فطرہ، گھر کے ایک ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو 2.5 کلو اناج کی شکل میں عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، عید سے پہلے اگر کوئی پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ 2.5 کلو اناج، جو آپ کو سہولت۔ اب فطرے میں پیسہ یا اور کوئی چیز دینا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ کب دینا؟ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ضرورت مند کو چلے جانا، جو ضرورت مند ہے اس کے پاس یہ چیز چلے جائے۔ اور بعض لوگ عید کو آنے کے بعد اب یہاں آگے عید کی نماز کو اب وہ فطرہ دیتے، لا کے انہیں لے کر پھرتے رہتا موزے، اور لایا تو بھی کیا کرتا ہوں، انہیں 2000 کی نوٹ لا کو دیتا ہوں، انہیں کہاں سے لاتا ہوں، چلر۔ اور کیا ہوتا، مولوی صاحب ذرا ٹھہرو، مولوی صاحب ذرا ٹھہرو، ارے کیا رہے، نہیں فطرہ نہیں دیے، فطرہ دے رہے۔ فطرے کا وہ وقت نہیں ہے میرے بھائی، اور فطرہ عید سے 1 دن 2 دن پہلے دے سکتے ہیں۔ اصل ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے فطرے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فطرہ 1 دن 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیے، اناج کی شکل میں جو آپ دے سکتے ہیں۔ غریب آدمی بھی ہے تو غریب آدمی کے پاس جو لوگ بھیجیں گے وہ اپنا اس میں سے اپنا فطرہ نکال دیں گے، اللہ غریبوں کے لیے بھی انتظام کرتا۔ اور یہاں پہ دیکھیے دوسری بات، یہ عید الفطر ہے، کھا پی کر عید کو جانا۔ رمضان میں کھائیے، آپ کے پاس میٹھا وٹھا جو بھی ہے کھا کر جائیے۔ بقرعید کی عید میں بغیر کھائے کے عیدگاہ کو جائیں گے، اور نماز کے لیے آپ بھی جائیں گے، عورتیں بھی نماز کے لیے آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو بھی حکم دیا جن پہ نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم دیا۔ اس کے بعد شوال، رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن سے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ شوال میں اگر کوئی آدمی 6 روزے رکھتا ہے، 6 روزے آپ تو ملا کے رکھ لو، کنٹینیو رکھ لو، الگ الگ رکھ لو، رمضان کے 30 روزے، شوال کے 6 روزے اگر آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ 1 سال، یہاں پہ 30 روزوں کے 300 دن، 6 روزوں کے 60 دن، 360 روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، نیکیاں کمائیے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، کامیابی دے، ترقی دے، بھلائی دے، اللہ ہر قسم کے نقصانات سے بچائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ گرمی کے دن ہیں، ہماری زبانیں اس وقت سوکھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، جو بھی لغزش ہو گئی، جو بھی غفلت ہو گئی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف فرما۔ رمضان میں جیسے تو نے مسلمانوں کی مدد کیا، اللہ آج ہم تیری مدد کے محتاج، چاروں طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اے اللہ تو ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہمت دے، طاقت دے، قوت دے۔ اللہ وہ رات چلے گئی یا نہیں گئی، اللہ وہ مبارک رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، اللہ اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو کاروبار اور نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی نوکریوں میں اور کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اللہ جب تک رکھ، ایمان پر رکھ،
صحت و عافیت کے ساتھ رکھ۔ اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی فرما لے۔ اللہ یہ 2-3 دن باقی ہیں، جو بھی رحمتیں اللہ ہمیں عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت کی خوشخبری عطا فرما، شیطان کے فتنوں سے بچا لے۔ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر تجھے یاد کرنے کا اللہ مجھے ہمیں موقع دے، توفیق عطا فرما۔ ایسے خوشی کے دن اللہ بار بار ایمان کی حالت میں، صحت و سلامتی کی حالت اللہ تعالیٰ تو ہمیں نصیب فرما۔ اللہ جیسے رحمتیں تیرے بندوں پر یہ مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اللہ ہماری زندگیوں میں وہ رحمتوں کو عام کر دے۔ جتنے بھی جماعت یہاں پر ہے اللہ سب کے دلوں میں جو بھی خواہشیں ہیں اللہ ان کی ہر جائز خواہش کو پوری فرما۔ جو اپنے کاموں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ تو مسبب الاسباب، غیب سے ان کے کاموں کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کی بھی جو ضرورتیں ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو ہمیں عطا فرما، تیری رحمت دے، مغفرت دے، جنت دے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، میں نے جیسے کہ بتایا یہ جو دن باقی ہیں یہ مبارک دن، یہ آخری جمعہ ہے، یہ نہیں جمعہ قیامت تک آئے گا، رمضان انشاءاللہ آتا رہے گا، معلوم نہیں ہمارے لیے کیا ہے۔ بہرحال غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا، غنیمت سمجھ لیجئے، اور جو کچھ بھی ان دنوں میں کرنا ہے کر لیجئے۔ عید کو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا کام ہمارا عید ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو فطرہ دیا۔ وذکر اسم ربہ، عید کا چاند دکھنے کے بعد اللہ کو یاد کرا، عید کا چاند سے لے کر عید تک زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھی، فصلی، پھر اس نے عید کی نماز پڑھا، عید کی نماز پڑھا تو وہ رہے اللہ میاں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے بھائی، اتنا اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی نا، تم اس کی قدر نہیں کرتے کیا؟ تم دنیا میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کی کوششوں میں لگے ہو، دوستو ذرا کوشش کرو، آخرت کے لیے کچھ بھی کر لو۔ اب یہاں پر فطرہ میں نے بتایا یہ کہ ایک آدمی کی طرف سے فطرہ آپ کو دینا ہے، غریبوں پر ہمدردی کرو، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ دکھ اور درد کے سمجھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد ایک عالم کی لڑکی کی شادی آپ کو دینا ہی ہے، ایسے غریبوں کو کسی کا گھر بسائیے، وہ آپ کو دعا کریں گے، رونے والے کو ہنسائیے، وہ آپ کو ہنسائیں گے، پریشان کی مدد کیجیے، بھوکے کو کھلائیے، ننگے کو پہنائیے، پیاسے کی مدد کیجیے، پلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ جنت کی نہروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ تو ایک عالم کی لڑکی کی شادی عید کے فوری بعد ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس غریب بچی کے گھر کو آباد کیجیے گا، اللہ آپ کے گھر کو انشاءاللہ آباد کرے گا۔ پھر عید کی نماز ہمارے پاس انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، وقت سے پہلے آپ آئیے، عید پڑھیے۔ عید کے دن ہمارا کام نماز ہو گئی، آپ بے فکر جو بھی کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر ایک کو سہولت عطا فرمائے، آزمائشوں سے اللہ بچائے، پریشانیوں سے اللہ بچائے، قرض داریوں سے اللہ بچائے، بیماریوں سے اللہ بچائے۔ جو بندے اللہ تک کے برباد چلے گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمت عطا فرمائے، کروٹ سکون عطا فرمائے، اللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں دے۔ یہ رمضان بار بار اللہ ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، مکاروں کی مکاری سے بچائے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ بچائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغزل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر الحمد لله.